Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 4. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The name of the chapter is Phonetics. And our topic for today is limitations of the chart, and secondly, manner of articulation. Though the main topic is the manner of articulation, but in George Yule's book, you also have one of the topics written like this: limitations of the chart. So in the beginning of the lecture, we will discuss limitations of the chart and then the manner of articulation. And this lecture is for the students of BS second semester GDC PUB and for those students who are affiliated with Abdul Wali Khan University. Now coming to the manner of articulation, and before the manner of articulation, limitations of the chart. By the chart, he means this chart, or you can clearly see this one. This chart has limitations in the sense that it is not complete. So if this chart is not complete, then which chart is the complete one? The complete one is this chart. You can see that you can type here ipachart.com and then you can reach this area. This is the complete chart of the description of the consonants. You know that if you want to discuss or describe consonants, you need three types of things to discuss. The first one is the voiced and voiceless differentiation. The second is the place of articulation. And the third is the manner of articulation. We have already discussed voiced and voiceless distinction. We have also discussed the place of articulation. Today we will discuss the manner of articulation, and in this manner of articulation we will discuss it under different headings. So this is that complete and comprehensive chart which is called IPA chart, International Phonetic Alphabet Chart, and in this chart all the consonants of all the languages of the world have been given, while the one which Yule is referring to is this chart, or this one. You can see it very clearly. Again, three items are discussed: the place of articulation, the voiced and voiceless distinction, and we have not yet discussed the manner of articulation. In the manner of articulation, you can see we will discuss these items: stops, fricatives, affricates, nasals, liquids, and glides. Even then there are limitations to this chart, and let us discuss these limitations. What are these limitations? The first limitation is, as I said, it is a basic set of symbols. That is, it is not comprehensive or complete. Which one is then complete? As I said, the International Phonetic Alphabet, or Association as it is said, given by IPA, is the complete one, and you can go there by writing IPA chart. You just write IPA chart in Google and you reach this area. You then click at the sounds, and these sounds are created, and you listen to them, you understand them, and you are able to differentiate among these sounds, these consonants. Number one difference is that there are some of the velar fricatives. Velar, the word velar is from vellum. If you look at this diagram, this after the hard palate, we have the soft palate. The soft palate is also called vellum, and the words created
with the help of the tongue and velum are referred to as velar sounds. So velum is this area. Now some of the velar fricatives, we will discuss what fricatives are, but let me give an example. For example, in German language we have this word, it is pronounced as Bach and it means brook. This one is pronounced as Achtung. So there are two sound, one sound, sound represented by this CH here and CH here. This sound is there in Urdu, it is there in Pashto, in Arabic or in German as I said, but it isn't there in English. And this sound is not represented in this chart. Therefore, this is the first limitation, that velar fricatives, you don't know yet what fricative is, we'll discuss it now. But velar sounds, some of the velar sounds, they are not represented. One is sound, as in German Bach, which means brook, and Achtung, which means either caution or danger. Where is it pronounced? This sound, it's quite easy for us to pronounce because we have it in Urdu, in Pashto, in Arabic, so sound is no problem. But this is a very great problem for the English speakers, and it is pronounced with the back of the tongue and uvula. If you look at this diagram again, this is the back of the tongue and this is the uvula. That hanging part of velum is called uvula. Uvula touches the back part of the tongue, and sound, as we have in German Achtung sound, or in that next sound called Bach sound. So these this sound is created by the back of the tongue and by the uvula. Uvula is also called that little grape hanging last part of the velum. Then you have the French pronunciation of the word rouge. Rouge is pronounced as rouge in English, but the French pronunciation is rouge, and this is letter which is pronounced in the French pronunciation of this is letter. So the important point here is r sound, and this r sound which is actually again with the help of we can say it is a velar sound. The velum and plus the back of the tongue, they create a sound. So this sound, which is ghan in Arabic sound or in alif ba sounds, that sound is missing in this chart. In the chart, this one, it is missing here. So this is that next limitation. The first was sound is not represented there. The second is sound, as we have in rouge and letter, that is missing. The third is that some of the pharyngeal sounds are missing. What is meant by pharyngeal? You know, this area is called pharynx, and the sound produced here is called pharyngeal sound, and one of the pharyngeal Arabic sound is sound. This sound, as you have in halwa, in tajweed it is, we say halwa, but it is actually halwa with sound. This sound is again not represented in this diagram or in this chart, so it is the next limitation. Sound is missing, sound is missing, and sound is missing. Three limitations. There is the fourth limitation.
If you look at this chart, for R you have this one single entry R, but R is pronounced in three different ways. And if you look at this chart, you have three different ways in which R is pronounced. You click at this one first, and it is pronounced as Ra, Ra. In this case, your tongue goes a little backward, it is rolled back. So this is one Ra sound. There is another, this one. You just click it and you say Ra, Ra. This one is Ra, Ra. This one is Ra, Ra. You see the difference. And then this one, Ra, Ra. This one is again different. So you can see the sound R is represented in three different ways in the actual comprehensive chart. This one, and this one. This one is pronounced as Ra, Ra. This one, Ra, Ra, and this one, Ra, Ra. So you see the difference. While in the chart which is given here in the book given by Yole, written by Yole, that sound is again missing and it is not represented. It is represented with a single R, and that is given here. So this is that fourth limitation, that we have a single entry for R and there should be three entries for R pronounced in different ways in different words. There is the fifth limitation, and it is rather difference. We cannot say limitation, but it is a difference. In some cases the symbols used are a little different. For example, some phonetic description use this symbol in which is sh sound instead of this symbol, which is the symbol of sh sound. Again, in some cases this sound, which is j sound, is represented with this symbol, and sometimes this sound, which is ch sound, is represented with this symbol. And there is again a difference, that this j sound is represented with this symbol, and the y sound instead of this is represented with this symbol. So these you can see are the limitation. One is the sound limitation, sound, pharyngeal sound, sound, and that of R, which has three different pronunciations in International Phonetic Alphabet table, while in this table there is only one, so this is limitation. And in some cases different symbols, instead of these symbols, different other symbols are used. So this was all about this part, which I said we will discuss the limitations of the chart. Second, and this is important, is the manner of articulation. Limitations of the chart is not important from your examination point of view, but however you should know what are the limitations, while the manner of articulation is important from examination point of view. Let me repeat that in the description of consonants, we are describing consonants. We need three different discussions: voiced, voiceless differentiation, place of articulation, and manner of articulation. We have discussed so far two: this distinction of voiced and voiceless, and place of articulation. Both of them have been discussed in detail. We come to the manner of articulation. The question for manner of articulation is how these sounds are created. The question for place of articulation is where these sounds are created. So where these sounds are created has been discussed, and how these sounds are created, we'll discuss it now. This is the question for the manner of articulation.
Why do we need to have the knowledge of the manner of articulation? We need this because sometimes if we take the voice to voiceless distinction and the place of articulation for two sounds, they might be similar. For example, t sound and s sound, both of these sounds are voiceless. This is the first distinction. Both of these sounds are alveolar. You know, alveolar sounds are created here. The tip of the tongue is raised here to the alveolar ridge, and the sound created is referred to as alveolar sound. So t sound is voiceless and t sound is also alveolar. The same is the case with s sound. It is voiceless and it is alveolar. So where is then the difference? Here comes the manner of articulation, which will tell us this difference. The manner of articulation of t sound is such that we raise our tongue to the alveolar ridge, but we stop the air coming or rushing out of our lungs or sound box, and it is suddenly released. And such words we will discuss in this topic are referred to as stops. So we say, in referring to the manner of articulation, that well, these two sounds, t and s sound, they are voiceless, they are alveolar, but this one is a stop while s is a fricative. We'll discuss fricative a little while later. So that's why we need the manner of articulation. Now when we discuss these with respect to the manner of articulation, we have to discuss these items. This was about the place, this about the voiced and voiceless distinction. Minus V is voiceless, plus V is voiced. And this area is actually the area which tells us about the manner of articulation which we are studying now. So what are those consonants which are referred to as stops, and where are they created and how are they? We are studying now how are they created. This answer is given by the manner of articulation. This symbol is for p sound. You can see P is easy to remember. This is for b sound, t sound, d sound, k sound, and g sound. All these sounds, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 sounds, these sounds are produced while stopping the air stream very briefly. We stop air with the help of two lips when we pronounced p sound, and this air stream which is stopped for a very brief time, and it is then, after briefly stopping, abruptly, suddenly released. Such sounds are p, b, t, d, k, g. These are also referred to as plosives, from the word explosives, because there is a kind of explosion when you release it abruptly or release the air suddenly. So they are also called plosives. P, and t and k, these three are voiceless, while b, d, and g are voiced. The t sound, which is aspirated, is voiceless and it is alveolar. So this is voiced, voiceless distinction, and this one is the place of articulation, while saying it is a stop is the manner of articulation. We'll read it. I'll also explain it in Urdu language towards the end of the lecture, and I'll read it for you too. So be patient, please. The next is fricatives.
For the discussion of the manner of articulation, these are the consonant sounds which are referred to as fricatives. These sounds, f sound, v sound, th sound, th, s, z, and sh, j sound. These sounds, which are called fricatives, are created by almost blocking the airstream, almost, not fully blocking, almost. That is, the air is blocked, but it is a partial blocked, not a full blocked. And this air is then pushed forward with the help of a narrow opening. So if you pronounce f sound, you make a narrow opening between the lower teeth, the lower lip, and the upper teeth, f sound. And as a result, that narrow opening, when the air rushes through this narrow opening, it creates a kind of hissing sound, and these sounds are referred to as fricatives. There is a type of friction produced, hissing sound produced. F and s sounds, if you pronounce these two sounds and you put your hand in front of your mouth, you can feel that stream of air being pushed out. So if you pronounce the word fish, it begins with f sound, which is a fricative, and sh sound, which is again a fricative. Both of them are fricatives, begins and ends with fricative. Those sound, in this case, the beginning sound, the sound, is fricative, but it is voiced. Z sound is again a fricative, but it is both of them are voiced. Z is voiced, th is voiced. A sound, as you have in high and hello, again is a voiceless sound, and it is also included in fricatives. So this was about the fricative sound. We are discussing the manner of articulation. The manner of articulation of the fricatives is such that the air is almost blocked by some of your articulators, and a narrow opening is left through which the air rushes, creating a hissing sound, or you say a kind of friction is created. So these are the fricatives. We come now to the affricates. Once again, there is a brief stopping in affricates. The air rushing out of your sound box or lungs is obstructed by is stopped by some of your articulators, and then it is released, but that release is an obstructed release, not an open release. For example, when you pronounce ch sound, you actually block the air for a very brief time, and then ch, this ch, after this ch, the release of the sound is not very open. It is called obstructed release. I will translate it in Urdu towards the end of the lecture so that you understand it. Then there is the same is the case with j sound. This is also a fricative, in which there is a brief stopping and an obstructed release. You have this sound, the beginning sound in cheap, the beginning sound in jeep also. So you have ch and j sound, both of them are affricates. We come to the nasals, as the name indicates, and as you already know from this diagram, that when the air passes through the larynx and pharynx, it can pass through two passages, either through the oral passage, or if this area is open, the nasal passage. So sometimes they pass only through the nose,
sometimes only through the mouth passage, but sometimes through both of them. And such sounds which passes through either only nose or both nose and mouth are referred to as nasal sounds. So nasal sounds are created in the nose, or the air which actually passes both from nose and the oral passage. We know most of the sounds are oral sounds. They are created in the mouth and the air passes through the mouth. But there are some sounds which also pass through the nose. The first example is sound, where the mouth remains shut and it goes only through the nose. There is the next sound, 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 where the mouth doesn't shut down. The air is allowed to pass through nose. There is then ing sound, which again is a nasal sound because the air passes also through the nose. The examples are morning. This you have all the three sounds. You then have knitting, in which you have and ing sound. In name you have n, and both of them. These three are then the nasal consonants, as we are discussing the manner of articulation of consonant sounds. So nasal sounds. There are two sounds which are referred to as liquid sounds. One of them is sound and the other is r sound. R sound has three different variations. One is ra, ra. The second is ra, ra. The third is ra, ra. So there are three r sounds. Is pronounced while your tongue is raised to the alveolar ridge. For example, in this diagram, the tongue is raised to alveolar ridge, and laterally the sound or the air can rush through the lateral sides to the sides of the tongue, and as a result we have liquid or liquid. In the case of the tongue tip is raised, but it is curled back in one pronunciation, and the tongue touches almost the alveolar ridge again and again, and r sound is created. Then we have glides. You can click all these in the IPA chart. For example, if you want to click sound, you have to click here and then listen to the sound, and it is pronounced, and your mind becomes clear about these sounds, so you can click them. Then comes the discussion of the glides. Two sounds, o and y sounds. These sounds are referred to as glides. They are called glides because while pronouncing them, your tongue glides a little. This is a little difficult to notice, but if we pronounce this sound, ya, and try not to move your mouth with shut mouth, if you try ya sound, your tongue glides a little, and therefore these sounds, wa, in wa it is difficult to notice. In ya, with shut mouth, if you pronounce, though it is not pronounced with shut mouth, but if you pronounce it with shut mouth, then you can find out that there is a glide produced in your tongue. So these are the sounds. You have
W sound in V and wet, Y sound in U and yes. As the tongue is in gliding motion, these are called glides. They are also referred to as semivowels, W and Y sound. We discussed O or sound as glides, and W and Y sound, O and R sounds were discussed as liquids, these two sounds, and W and Y, they were discussed as glides. In some approaches, these two sounds along with W and Y sound, that is L or W and Y sounds, the first two are not glides, they are liquids, while the second two are glides. All of them collectively in some approaches are called approximants, another name for these four collectively. So it's a collective name. So in glides, your tongue glides a little, therefore they are called glides. Then comes the discussion of glottal stops. You know about the glottis. Glottis is the space between the two vocal cords, that is called glottis. It is the slit or the space between the two vocal cords, and the sounds created there are called glottal sounds. These sounds are also not included in the chart given. Some of the glottal sounds, for example, are produced when your glottis is closed completely but for a brief time, very briefly. Such sounds are produced between these two O's, for example, O, then in between this this O sound, this is actually a glottal sound. This is also produced between these two sounds, which means no. But the best example, I think, is this one. In some pronunciation, though we pronounce this word as Batman, we pronounce T consonant, but in some speakers' language, this T is not pronounced, and at the point of T, we have a kind of glottal stop. For example, it is pronounced as Batman. This sound is a glottal sound. The other example is when this bottle or borrel or butter sounds, they are created and they are referred to as bottle. Then this sound is created, which is again a glottal sound. You know about this name, Harry Potter. This word Potter, in which this double T by some speakers is pronounced like Harry Potter. This T is pronounced as Potter. This sound is a glottal sound. We can give one example or two examples. However, in some cases, for example, if you take the word butter, this is the normal pronunciation, but some speakers pronounce it as butter, similar to butter. It is not actually D, it is close to R. So instead of saying butter, we say butter. Instead of saying little, we say little. There's this almost R sound. And when we pronounced butter as butter,
or little as literal, the symbol for this sound, which is called flap, this sound is called flap. When butter is pronounced as butter or computer as computer, the sound, this is called flap. And the symbol for the flap is either D, because it is pronounced as da, or this R symbol in IPA, this one. If you pronounce this, it is pronounced as ra, ara. You just write IPA chart in Google, click, and you have this table. You just click on this. This is one R, this is another, and this is the third one. So we are talking about this one. So there are these two symbols, either this one or this one for the flap. We also have the example of letter, which is pronounced as ladder, writer, pronounced as rider, though rider itself is another word, metal, pronounced as metal, which is of course another word, and therefore sometimes there is they are mistakenly understood as some other words. For example, Plato is the normal pronunciation, and if it is pronounced with a flap, it is pronounced as Play-Doh. So if you pronounced it like Play-Doh, and play has another meaning, dough has another meaning, and Plato has a third meaning, quite different. And there is therefore a kind of misinterpretation. If Plato is misinterpreted as Play-Doh, this is the misinterpreted flap. So this was all about the manner of articulation. Now I'll discuss it in Urdu for you. इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, हमने कहा कि ये जो टेबल दिया है, ये थोड़ा सा साफ आपको नज़र आएगा, ये टेबल कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ खामियां हैं, लिमिटेशंस हैं, और ये लिमिटेशन ये है कि ये बेसिक सेट ऑफ सिंबल्स है, ये कंप्लीट सिंबल नहीं है। तो कंप्लीट सिंबल मैंने आपको बताया वो IPA है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, और ये आपको मिलेगा गूगल में, ये वाला है। इसमें देखिए बहुत सारे साउंड्स, तमाम लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड के साउंड्स हैं, वो साउंड्स भी हैं जो इंग्लिश में नहीं हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे हमने किया कि कुछ वेलर फ्रिकेटिव्स हैं। वेलर आप जानते हैं जो वेलम के ज़रिए, बैक ऑफ द टंग के ज़रिए पैदा हो, ये वेलर्स हैं। फ्रिकेटिव्स वो साउंड्स हैं जिसमें सरसराहट हो, मसलन फ साउंड है और वो साउंड है, ये फ्रिकेटिव्स कहलाते हैं। तो वेलर फ्रिकेटिव्स जो हैं बाज़ ऐसे हैं जो इस टेबल में नहीं है, और वेलर फ्रिकेटिव्स की मैंने वजाहत कर दी, जो वेलम को और टंग के बैक पार्ट को कटा करके बनाए जाते हैं। ये एक साउंड है खे साउंड, जो हमारे उर्दू में भी है, पश्तो में भी है, और अरेबिक में तो है ही है, जर्मन में भी साउंड मौजूद है। आपको पता है कि अंग्रेज़ साउंड नहीं बोल सकता, तो वो खान को कान बोलेगा और बाख को बाख बोलेगा और अख्तुंग को अख्तुंग बोलेगा। हम चूँकि इस साउंड से वाकिफ़ हैं तो हम बाख भी बोल सकते हैं क्योंकि जर्मन वर्ड है, अख्तुंग भी बोल सकते हैं, दोनों जर्मन वर्ड्स हैं। बाख नदी को कहते हैं, अख्तुंग ख़तरे को भी कहते हैं, एहतियात को भी कहते हैं। तो
یہ کریٹ کیسے کیے جاتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا کہ یہ کریٹ ہوتے ہیں بیک آف دا ٹنگ اور یو والا کے تھرو. یہ ڈائیگرام اگر دیکھیں یہ بیک آف دا ٹنگ ہے اور یہ یو والا ہے. یہ دونوں کو ملا کر آپ ساؤنڈ نکالتے ہیں ساؤنڈ. تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ویلر ساؤنڈ کہلاتا ہے. یہ بی اس ٹیبل میں نہیں ہے. تو یہ ساؤنڈ یہ ایک اس میں لمیٹیشن ہوا. دوسرا لمیٹیشن اگر ہم دو فرینچ الفاظ لے لیں، اس کا انگلش تلفظ تو روج ہے اور لیٹر اس کو عام لیٹر لفظ ہے، لیکن اس کا جو فرینچ تلفظ ہے وہ غوج ہے اور اس کا لتیغ ہے. اب غوج اور لتیغ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں غ ساؤنڈ ہے جو عربک میں بھی ہے، غین ساؤنڈ، اور اردو پشتو دونوں میں ہے. ہمارے لیے اس کا پڑھنا بھی آسان ہے. انگریز اس کو نہیں پڑھ سکتا اور وہ غ ساؤنڈ کو گ ساؤنڈ پڑھے گا. تو یہ دوسرا لیمیٹیشن ہے غ ساؤنڈ کا. تیسرا لیمیٹیشن فیرنگیل ساؤنڈز ہیں. آپ کو بتایا اس ڈائیگرام میں یہ فیرنگس ہیں. یہاں جو ساؤنڈز پیدا ہوتے ہیں ان کو فیرنگیل ساؤنڈ کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک ساؤنڈ عربک ہے ساؤنڈ ہے. ہے جیسے حلوہ میں ہے، عام طور پہ تو ہم حلوہ کہتے ہیں لیکن یہ ساؤنڈ ہے اور یہ فیرنگیل ساؤنڈ کہلاتا ہے. عربک میں موجود ہے، پشتو اردو میں بھی ہے اور ہم اس کو بڑے آسانی سے بول سکتے ہیں. تو یہ تیسرا لیمیٹیشن ہے. یہ ساؤنڈ بھی ریپرزینٹ نہیں ہے اس ٹیبل میں. اس ٹیبل میں یہ موجود ہے جو کہ آئی پی اے ہے، جو کہ کمپریہنسو ہے، ڈیٹیلڈ ہے. لیکن جو دوسرا ٹیبل ہے یہ والا ٹیبل، اس میں یہ موجود. تو یہ اس کا نیکسٹ اس کا لیمیٹیشن ہوا، تیسرا لیمیٹیشن. چوتھا لیمیٹیشن یہ میں نے بتایا آپ کو کہ ر ساؤنڈ کے لیے اس میں ایک ہی انٹری ہے، ایک ہی سمبل ہے. تاہم جو ایکچول ہے اگر آپ یہ والا دیکھیں تو اس میں 3 انٹریز ہیں. یہ اس کو را اور را پڑھتے ہیں، اس کو را پڑھتے ہیں اور اس کو را اس میں. تو یہ دیکھیں تینوں ڈیفرنٹ ہے، لہٰذا یہ کمپریہنسو ہے اور یہ اس چارٹ کی لیمیٹیشن ہے. نیکسٹ ہم نے یہ کہا کہ 5ویں لیمیٹیشن یہ ہے کہ کچھ سمبلز جو ہم نے استعمال کیے، جیسے یہ سمبل ہے، اس کو بعض ایسے بھی لکھتے ہیں. یہ سمبل ہے جو ہم نے سیکھا، اس کو بعض لوگ ایسے لکھتے ہیں. اور یہ سمبل ہے، اس کو بعض لوگ ایسے لکھتے ہیں. یہ سمبل ہے، اس کو بعض لوگ ایسے لکھتے ہیں. اور یہ سمبل ہے، اس کو بعض لوگ ایسے لکھتے ہیں. تو یہ اس کی لیمیٹیشنز ہم نے کی. لیمیٹیشنز کے بعد مینر آف آرٹیکولیشن ہم نے ڈسکس کیا. یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن خیر ہے. مینر آف آرٹیکولیشن کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے اور یہ کہتے کس کو ہیں؟ اگر ہم یہ سوال پوچھیں ویئر دیز ساؤنڈز آر کریٹڈ، تو ویئر تو پلیس کے لیے سوال ہے، تو یہ ہمیں پلیس آف آرٹیکولیشن بتائے گا. اور اگر ہم کہیں ہاؤ دے آر کریٹڈ آرٹیکولیٹڈ، تو یہ ہمیں مینر کا سوال ملے گا کہ یہ کیسے پروناؤنس ہوتے ہیں. کیوں ہمیں چاہیے مینر آف آرٹیکولیشن؟ تو ہم یہ کہ پہلے کر چکے ہیں، کسی بھی کانسوننٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں: وائسڈ وائس لیس ڈفرینشیشن، پلیس آف آرٹیکولیشن اور مینر آف آرٹیکولیشن. تو 2 ہم نے کیے ہیں، یہ ایک رہتا ہے. مثلاً اگر ہم ٹھ ساؤنڈ لے لیں
ساؤنڈ لے لیں تو وائس ٹو وائس لیس ڈسٹنکشن کے لحاظ سے یہ دونوں وائس لیس ہے. یہ بھی ایلویولر ہے، یہ یہاں پہ زبان ٹچ کر کے پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی ایلویولر ہے، بھی ایلویولر ہے. تو یہ دونوں وائس لیس بھی ہیں، ایلویولر بھی ہیں. تو اگر یہ وائس لیس ایلویولر ہیں دونوں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق ہم کو بتائے گا مینر آف آرٹیکولیشن. تو مینر آف آرٹیکولیشن کا یہ ہے کہ ہم اس زبان کی مدد سے، جس کو ہم ادھر اٹھاتے ہیں، ایلویولر رج کے ساتھ ٹچ کر کے جو ہوا ادھر سے نکل رہی ہے اس کو بلاک کرتے ہیں، پھر اچانک چھوڑتے ہیں. اور یہ اچانک جب چھوڑتے ہیں تو ایک دھماکہ سا، یا جس کو پلوسیوس کہتے ہیں یا جس کو سٹاپس بھی کہتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے سٹاپس کہلاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ وائس لیس ہے اور یہ ایلویولر ہے اس کی طرح، لیکن یہ ساؤنڈ کے برعکس یہ سٹاپ ہے، اور یہ ساؤنڈ کے برعکس فریکیٹیو ہے. ہم فریکیٹیو ساؤنڈ کو نیچے ڈسکس کریں. تو ایک ہم نے سٹاپس کو ڈسکس کرنا ہے جو مینر آف آرٹیکولیشن کے حوالے سے. یہ ساؤنڈس جو کہ 6 ساؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 6 کے 6 ساؤنڈس سٹاپس کہلاتے ہیں مینر آف آرٹیکولیشن کے حوالے سے. اگرچہ وائس لیس ڈسٹنکشن ان کا الگ ہے، پلیس آف آرٹیکولیشن ان سب کا الگ ہے، لیکن مینر آف آرٹیکولیشن یہ کے لحاظ سے سارے ایک جیسے ہیں، اور مینر آف آرٹیکولیشن کے لحاظ سے ان کو سٹاپس کہا جاتا ہے. اس میں ہم ہوا کو جو نکل رہی ہوتی ہے زبان منہ سے، اس کو سٹاپ کرتے ہیں، بریفلی سٹاپ کرتے ہیں، پھر اچانک چھوڑتے ہیں. ابرپٹلی کا مطلب اچانک. اور جب اچانک چھوڑتے ہیں تو ایک پلوسیوس ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو پلوسیو بھی کہتے ہیں اور اس کو سٹاپس بھی کہتے ہیں. پھر 10 کی ہم نے ایگزامپل کی. اس میں جو ساؤنڈ ہے یہ وائس لیس ہے، ایلویولر ہے. یہ ایک ڈسٹنکشن، یہ دوسرا ڈسٹنکشن، اور یہ تیسرا. یہ وائس ٹو وائس لیس ڈسٹنکشن، یہ مینر آف آرٹیکولیشن، اور یہ پلیس آف. ان سب تو یہ سٹاپس کہلاتی ہیں. فریکیٹیوز، یہ جو ساؤنڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 ساؤنڈز ہیں. یہ سارے ساؤنڈ یہ فریکیٹیوز کہلاتے ہیں. تقریباً اس کو بولنے کے لیے تقریباً ہوا کو روکنا پڑتا ہے، تقریباً، جس کا مطلب ہے کہ پورا نہیں. اور پھر اس میں پتلی سی اوپننگ چھوڑ کر اس کو ہوا کو چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک قسم کی سرسراہٹ نظر آتی ہے، فرکشن سنائی دیتی ہے. اس وجہ سے ان کو فریکیٹیوز کہتے ہیں. تو یہ 2 وائس لیس ہیں. اور اگر آپ ہاتھ سامنے ایسے رکھیں اور ان کو پروناؤنس کریں تو آپ فیل کریں گے اپنے ہاتھ پر. لفظ فش، اس کا شروع بھی فریکیٹیو ہے اور اس کا اینڈ بھی فریکیٹیو ہے. اسی طریقے سے دوز میں ساؤنڈ یہ بھی فریکیٹیو اور ساؤنڈ یہ بھی فریکیٹیو ہے. میں جیسے ہائے میں ہے، ہیلو میں ہے، اس کو بھی فریکیٹیو میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے ایفریکیٹس کی، اور اس میں ہمارے پاس 2 ساؤنڈز ہیں. ایک کا سمبل یہ ہے، یہ چھ ساؤنڈ ہے، وائس لیس ہے، اور یہ ج ساؤنڈ ہے، وائسڈ ہے. ایفریکیٹس کے بولنے کا مینر، چونکہ ہم مینر آف آرٹیکولیشن کریں، وہ یہ ہے کہ جو ایئر رش کرتی ہے، ماؤتھ میں سے نکلتی ہے، اس کو تھوڑا سا بلاک کرتے ہیں، بہت کم. اور پھر جب چھوڑتے ہیں تو پکڑ کے چھوڑتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ابسٹرکٹیڈ ریلیز. تو اس میں یہ چھ اور ج دونوں آتے ہیں، جیسے چھیپ اور جیپ میں شروع کے ساؤنڈز ہیں. اور سمبلز بھی آپ کو. نیزلز آپ کو پتہ ہے وہ ساؤنڈز ہیں جو یا تو صرف ناک کے ذریعے پروناؤنس ہوتے ہیں، جیسے اس میں منہ کا استعمال نہیں ہوتا، منہ بند ہو جاتا ہے. اور یا دونوں میں، ناک میں بھی اور منہ میں بھی ساؤنڈ آتا ہے، جیسے اور ایسے.
تو مارننگ میں یہ تینوں ساؤنڈ موجود ہیں، نیٹنگ میں ن اور انگ، اور نیم میں ن اور م یہ موجود ہیں. یہ نیزلز کہتے ہیں آسان ہے. لیکوڈ ساؤنڈز ہمارے پاس دو ہیں، ایک ہے او اور ایک ہے ر. یہ جو ر ہے اس کو ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ اس کیا ٹیبل میں تو ایک ہی ریپریزنٹیشن ہے یہ والا، لیکن جو آئی پی اے ٹیبل ہے اس میں اس کے 3 ریپریزنٹیشن ہے کہ اس کو آپ کلک کر کے سنیں اور اس کو سنیں اور اس کو سنیں تو 3 مختلف ر ساؤنڈ آپ کو سنائی دیں گے. بہرحال ہم اس کو یہاں پہ ایک ہی لے رہے ہیں، ساؤنڈ اور ر ساؤنڈ. یہ دونوں ساؤنڈز جو ہیں ایلویولر ساؤنڈز کہلاتے ہیں. ایلویولر رچ کے ساتھ ٹنگ کو، زبان کو لگاتے ہیں اور زبان کو تھوڑا الٹا کر کے تالو کے ساتھ ایلویولر رچ کے ساتھ لگاتے ہیں تو، اور زبان کے سر کو تھوڑا سا الٹا کر کے لگاتے ہیں تو یہ لیکوڈز کہلاتے ہیں. اور ل کا تلفظ جب آپ کرتے ہیں تو زبان کا سرا آپ کا ایلویولر رچ سے لگتا ہے، تاہم زبان کے دونوں سائیڈوں سے ہوا نکل سکتی ہے، ہوا جا سکتی ہے. اور یہی حال آر ر کا بھی ہے، لیکن او میں سائیڈ سے ایئر سٹریم نکلتی ہے، جبکہ ر میں سائیڈ سے نہیں جاتی، اسٹریٹ نکلتی ہے. تو یہ دو ساؤنڈز او اور ر یہ لیکوڈز کہلاتے ہیں. گلائڈز وہ ہیں جن میں زبان گلائڈ کرے، اور یہ 2 ساؤنڈ ہے. تھوڑا سا سٹل ہے اس کا سمجھنا، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ یہ ساؤنڈ بغیر منہ کھولے کوشش کریں تو آپ کی زبان میں ایک گلائڈ آپ کو محسوس ہوگی. اسی وجہ سے اس کو دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں سمجھنا تھوڑا سا نسبتاً آسان ہے. تو یہ گلائڈز ہیں، وہ اور یہ دونوں ساؤنڈ میں. وہ ساؤنڈ جیسے وی اور ویٹ میں ہے، اور وی اور ویٹ ایسے اس کو پڑھیں گے. اور یہ ساؤنڈ جیسے یو اور یس میں ہے. اور یہ ساؤنڈز سیمی واولز بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہوا جو ایئر سٹریم نکلتی ہے وہ بلاک نہیں ہوتی. ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ 2 ساؤنڈ اور ر ساؤنڈ جس کو ہم نے لیکوڈ کہا، اور یہ 2 ساؤنڈ وہ اور یا جس کو ہم نے گلائڈز کہا. بعض لوگ ان چاروں کے لیے ایک نام منتخب کرتے ہیں اور ان چاروں کو اپراکسیمنٹس بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے، کیونکہ اگر آپ سے اپراکسیمنٹس کا پوچھا جاتا ہے تو آپ ان چاروں کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ سے گلائڈز کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ وہ اور یہ بتاتے ہیں، اور اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے لیکوڈز کے بارے میں تو یہ 2 بتاتے ہیں. اور ان دونوں کو آپ بتائیں گے اگر آپ سے اپراکسیمنٹس کے بارے میں پوچھا جائے. آخری 2 ٹرمز اور رہتے ہیں، ایک ہے گلاٹل سٹاپ اور ایک ہے فلیپ. گلاٹل سٹاپس جو ہیں بعض اوقات یہ لفظ ہے بیٹ مین، اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ یہ ٹ ساؤنڈ کو کی طرح پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھتے ہیں بیٹ مین، یہ ساؤنڈ جو ہے یہ اور ان ساؤنڈز میں بھی پایا جاتا ہے. یہ دونوں کہلاتے ہیں گلاٹل سٹاپس. کیونکہ یہ دونوں گلاٹس کے اس میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کو گلاٹس بتایا تھا. گلاٹس جو ہے یہ 2 آپ کے جو 2 ووکل کارڈز ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ گلاٹس کہلاتا ہے. اور چونکہ گلاٹس کو بند کر دیا جاتا ہے کے ذریعے اور چھوڑا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو گلاٹل سٹاپ کہتے ہیں. ہم ایئر سٹاپ کرتے ہیں. تاہم کبھی کبھار بعض سپیکرز ان الفاظ کو، جیسے بٹر ہے، اس کو پڑھتے ہیں برر، یا تو ڈ کی طرح اور یا ر کی طرح. جیسے لٹل میں ہیں اس کو لرل پڑھتے ہیں، لرل. یہ یا تو ڈ کی طرح ہوتا ہے اور یا ر کی طرح ہوتا ہے.
تو یہ بٹر کو جب آپ برر پڑھیں گے یا برر پڑھیں گے ڈ کے ساتھ یا ر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ فلیپ کہلائے گا. اور اس کا سمبل ڈی بھی ہے کیونکہ ڈی کی طرح بھی آتا ہے, اور یہ آر بھی ہے کیونکہ آر کی لرل میں اب یہ ر کی طرح ہے. تو اس طریقے سے بعض اور الفاظ ہیں. لیڈر کو لیڈر, رائٹر کو رائڈر, میٹل کو میرل. کبھی کبھار اس سے مسئلہ بنتا ہے اگر آپ پلیٹو کو پلیٹو نہ پڑھیں اور پلیرو پڑھیں اور فلیپ استعمال کریں تو پھر پلے ایک الگ لفظ آئے گا, ڈو ایک الگ لفظ آئے گا, اور اس سے اگر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مس انٹرپریٹڈ فلیپ. تو یہ آپ نے آج یہ سیکھا کہ پلیس آف آرٹیکولیشن بھی ہم نے سیکھا, وائس ٹو وائس لیس ڈسٹنکشن بھی سیکھا. تیسرا جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے مینر آف آرٹیکولیشن. میں نے اس کو ریڈ نہیں کیا ہے, آپ مہربانی کر کے اس کو ذرا ریڈ کریں کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکچر. اب اس کو ریڈ کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ اگر سمجھ آپ کو اس میں 60-70% آ جاتی ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, اور اگر بالکل نہیں آتی تو دوبارہ بتائیں, پھر ہم اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں. سو دیٹس دی اینڈ آف اٹ. تھینک یو اینڈ گڈ لک.